ارے ساڑی زمین نے بیت المقدس نے ساڑی زمین مبارک دیتی کہ خوش ہو جا کہ نا معبود کے نام لینے کے بعد جعلت مسجدوں و طہورا مسجدوں و طہورا فرمایا تینوں مبارک ہو کہ لجپال مائیے قدم لگنے کے بعد تینوں اللہ نے مسجد پاک بنا دیتا تینوں مسجد تو پاک بنا دیتا ہے ایک زمین دا کمال نہیں یہ میری مصطفیٰ دے نالین دا کمال ہے یہ میری مصطفیٰ دے نالین دا کمال ہے ایک پہاڑ نے دوسرے پہاڑ نے مبارک دیتی ایک پہاڑ نے قبلہ چیزی صاحب دوسرے پہاڑ نے مبارک دیتی جنگ پہاڑ سن جنگ پہاڑ سن جنہاں نے متبرک سمجھا جاندہ سی جدے جو جبل رحمت جبل نور جبل منا انہاں نے بڑا نہ متبرک سمجھا جاندہ سی کیونکہ اس سے لاب منا جننے بھی تراشے گئے انہاں پہاڑاں جو پتھر لے کے تراشے گئے انہاں پہاڑاں جو پتھر لے کے اس سے لاب منا تراشے گئے جنہاں نے اپنا الہ معبود تسلیم کیتا الہ معبود تسلیم کر کے انہاں پہاڑاں نے قبلہ بڑا متبرک سمجھا انہاں پہاڑاں نے بولو بڑا متبرک سمجھا جاندہ باقی سب پہاڑاں نے منحوس تے کالے تے سیاہ سمجھے جاندے منحوس کالے تے سیاہ سمجھے جاندے ارے جب لجپال معبود تھی آمد ہوئی لجپال معبود تھی آمد ہوئی ایک پہاڑ نے دوسرے پہاڑ نے مبارک دیتی کہ جمالان تجھے مبارک ہو کہ اب قریب ہم میں سے محمد الرسول اللہ ہم میں سے محمد الرسول اللہ گزریں گے تو جب معبود ساڑھے بچوں گزر گے ارے کوئی جبل رحمت بن جائے گا کوئی جبل احد بن جائے گا کوئی بدر حنین بن جائے گا یہ کمال کسی کے پتھر کا نہیں ارے یہ کمال میرے مصطفیٰ کی آمد کا ہے یہ کمال میرے مصطفیٰ کی آمد کا ہے ایک پہاڑ نے دوسرے مبارک دیتے کہ تینوں مبارک ہوئے کہ تو آج تو بعد یاقوت چک لے گا دوسرے مبارک دیتے کہ تو آج تو بعد ارے سونا لے گا تیسرے پہاڑ نے مبارک دی کہ تو تانبا اور چاندی لے گا ارے یہ کمال کس چیز کا ہے میرے مصطفیٰ کی آمد کا ہے ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ نے مبارک دے رہے ہیں ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ نے مبارک دے رہے ہیں تو گرامی قدر سبحان گرامی قدر ہوا نے مبارک دیتا سبحان اللہ جدو عرب دے صحرامت جو گزر کے آنگے تتی آنگے تو جدو میری مصطفیٰ دی آمد نکی پہ محفل میں علامہ صاحب نے علامہ صاحب نے پھر انہوں ٹھنڈی ہوا کے ٹھنڈی ہوا کے پکارے کیونکہ وہ مدینے کی گلی کوچے سے گزر کر آتی ہے مدینے کی گلی کوچے سے گزر کر آتی ہے تو گرامی قدر اینا کڑیاں تسی بھی مبارک دیو آج رمضان نو مبارک دیو تسی مہینوں مبارک دیو میں توانوں مبارک دیو تسی مہینوں مبارک دیو میں توانوں مبارک دینا کیونکہ جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں جن کی محفل ہو وہ محفل میں ضرور آتے ہیں ارے یہ گلی یہ محلہ یہ گھر عام نہیں ہے آج میرے مصطفیٰ جہاں تشریف فرما ہے مجھے بھی مبارک ہو اور آپ کو بھی مبارک ہو کہ لجپال کریم آقا تشریف فرما لجپال کریم آقا ہم نے تشریف فرما ہے تو کلمے دی قسمیں میرے معبود دی آمد دی خوشی منانی میرے معبود دی آمد دی مبارک دی میرے معبود دی آمد دی مبارک دی تو جناب کمری والے آقا دیا باتن دیا دایا مبارکہ جڑی سن جناب حوا جناب حاجرہ جناب مریم جناب آسیہ یہ باتن دیا دایا تے زہر دی دائی زہر دی دایا جناب حضرت سویبہ جناب حضرت سویبہ مبارک مبارک بات بولو مبارک جس وقت میرے کریم آقا تشریف جائیں
جناب صحابہ محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم دے مزلف محمد تو لے گئے تلوہ پاکا تک ویکھ دیاں نے اگر زلفاں ویکھ دیاں نے نگاہاں زلفاں تے رک جاندیاں نے اگر ابرو مبارک ویکھ دیاں نے نگاہاں ابرو تے رک جاندیاں نے اگر پیشانی تینوں ویکھ دیاں نے نگاہاں پیشانی تے رک جاندیاں نے پیشانی تے رک جاندیاں نے نگاہاں لباں نوں ویکھ دیاں تے نگاہاں لباں تے رک جاندیاں صدر اطہر نوں ویکھ دیاں صدر اطہر تے رک جاندیاں کم بازو مبارک نوں ویکھ دیاں بازو مبارک تے رک جاندیاں نافاق قدم پاک جس تے نگاہاں ٹک جاندیاں بوتھ نگاہاں دوسریاں نہیں کردیاں جس وقت میرے کریم آقا نے مکمل ویکھیا میرے محبوب دی سیرت و صورت ویکھی اپنے آقا دے کول سبحان اللہ آواز بلند بولو سبحان اللہ تو جناب صحابہ دے آقا دا کی نام عبدالعزہ بن حشام عبدالعزہ بن حشام جنہ دا نا گیا نوہ سب دس رہے سن ابو لہب اس دور جڑا انہوں نے کتابی نام او دا نام جڑا سی عبدالعزہ اس وقت نام تے نام رکھا ہے سی جڑا سب تو قیمتی سی جڑا سب تو قیمتی سی عبدالعزہ او دی لونڈی عبدالعزہ دی لونڈی ابو لہب دی لونڈی ابو لہب دی لونڈی جس وقت آپ نے دیکھ کے میرے کریم آقا دی سیرت و صورت اپنے آقا دے کول آیا گیا پیرا میں جوتی نہیں پائی دوڑیاں یا کہنے لگے میں میرے سردار تین مبارکوں میں صحابہ کس قدر مبارک دے رہی ہیں حضور میں توڑی لونڈی میرا خاندان توڑے خاندان دا نوکر اسی نسل دا نسل توڑے خاندان دے نوکر آ رہے ہیں توڑے سارے اندر اسی بچے بھی پالے نے توڑے سارے اندر اسی بچے بھی کھلائے نے مگر آج جنا توڑے خاندان کے اندر بچایا دے مبارک لے کے آئیاں نائی تو پہلے توڑے خاندان دے اندر ایسا بچہ پیدا آیا ہے نا ہسی بیکھے آئے نکی بیکھے آئے سویبہ جناب سویبہ دیا نے سدے والا تو بلے کی تلوان پاکا تک ہر چیز انوکھی تے نرالی ہے آپ اپنی تعریف کر دیا نے پنکا پاکا دی تعریف کر دیا نے پیشانی اطہر دی تعریف کر دیا نے جس وقت تاریخ مکمل کر دی ابو لہب آنے سویبہ دوسری مرتبہ سنا سویبہ دوسری مرتبہ سنا آپ نے پھر سنائی کہنے لگا تیسری مرتبہ سنا جس وقت تیسری مرتبہ میرے محبوب دا ملاد سنیا ملاد سن کے ابو لہب نے انگلی کھڑی کی تھی کہنے لگا جہاں میں تینوں آزاد کیتا جہاں میں تینوں آزاد کیتا مبارک دین گئی تے آزاد ہو گئی مبارک دین گئی تے آزاد ہو گئی ارے کس چیز سے آزاد ہوئی غلامی کو آزاد نہیں ہے ہر اس دکھ تو آزاد ہو جنہا دنیا قبر تے حشر دے اندر دنیا ہے قبر تے حشر دے اندر آنا سی تو قرآن کریم نے اعلان فرمایا قرآن کریم نے اعلان فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسول اذ بعث فیہم رسول آج ہم بہت خوش قسمت ہیں آج ہم بہت خوش قسمت ہیں ارے ہم جیسا نصیب 1,24,000 کسی کا وہ نہیں ہے جو ہمارا نصیب ہے جو ہمارا نصیب ہے کسی کا ایسا نصیب نہیں ہے آج میرا رب سنو اعلان فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا دنیا والو میں نے آج مومنین پر بہت بڑا احسان کیا ہے میں نے اپنا رسول مبعوث فرمایا میں نے اپنا رسول مبعوث فرمایا ہے میں نے تجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے اللہ تو نے تو احسان کا اعلان کر دیا ہے کل کو ساڑھے تو سوال کرے کس قبلہ چشتی صاحب نے پوچھے کہ چشتی صاحب انہیں احسان نے وَعِنْ تَعُدُّ نِعْمَةَ اللَّهِ
انی انعام نے ساڈے تے رب نے یا اللہ پتر دیتے کوئی احسان نہیں کیتا یا اللہ گھر جائیداد دیتے کوئی احسان نہیں کیتا یا اللہ کائنات ارض السماء سکھ دیتے یا اللہ کوئی احسان نہیں کیتا یا اللہ انیاں رحمتاں تے نعمتاں تے نوازیا کوئی ساڈے تے احسان نہیں کیتا تے یا اللہ اے کیڑا احسان ہے کہ جنوں دے کے کڈیا جبریل دے ہاتھ کڈیا ارے کائنات میں اس احسان کی منادی کرائی ہے یا اللہ یہ کیڑا احسان ہے کیڑا احسان ہے دوسریاں چیزاں احسان نہیں یا اللہ دوسریاں چیزاں میں بہت بڑی احسان ہے ساڈے اسی اپنے چہرے نو دیکھ لئیے اکھ بہت بڑا انعام تے رب دا احسان اکھ بہت بڑا اللہ دا انعام تے احسان ہے اگر ایدی قدر پوچھنی ہوئے تے کسے نابیدی دے کول کھڑے ہو اکھ دی قدر کسے نابیدی دے کول کھڑے ہو کے پوچھو یا اللہ اکھ بھی بہت بڑی نعمت ہے تے بہت بڑا احسان ہے یا اللہ زبان بہت بڑا احسان ہے یا اللہ کن بہت بڑے احسان ہے فرمایا ملا انہیں آج دی انہیں فنا ارے ناز تے احسان تو اس چیز پر ہوتا ہے جس کو دینے والے کو بھی احسان اس چیز پہ کیا جاتا ہے کہ جس کو دینے والے کو بھی جس پر ناز ہو احسان وہ ہے یہ فانی ہے وہ احسان باقی ہے ارے یہ فنا ہے وہ بقا ہے وہ بقا ہے یہ طالب ہے وہ مطلوب ہے یہ محب ہے وہ معوب ہے یہ شیرہ سے نہیں شیرہ لے چاہتے رب نے فرمایا بہت بڑا احسان کیتا ہے فرمایا توڑے تھی بہت بڑا احسان کیتا ہے توڑے اندر اپنا رسول مبوس فرمایا کیڑا رسول فرمایا جیڑا سبن سینے سب نسینے لان والا آ گیا سب فرمایا لقد من اللہ المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا وہ فرمایا مومنین تے بہت بڑا احسان کیتا ہے کہ اپنا رسول اللہ نے اندر مبعوث فرمایا وہ رسول بنا عزت دا مال کو مختار عزت والا رسول عطا فرمایا عزت والا رسول عطا فرمایا وہ عزت والا رسول جس زمانے کے اندر آیا فرمایا اس زمانے میں عزت عطا فرما دیتیاں جو شہر کے اندر آئے اس شہر میں عزت عطا فرما دیتیاں جس خاندان کے اندر آئے اس خاندان میں عزت عطا فرما دیتیاں وہ رسول عزت والا جس خاندان کے اندر آیا فرمایا اس خاندان میں عزت عطا فرما دیتیاں وہ عزت والے رسول جنا کلام لے کے آئے اس کلام میں عزت عطا فرما دیتیاں وہ عزت والے رسول جنہیں صحابہ لے کے آئے فرمایا انہوں نے عزت عطا فرما دیتیاں سبحانہ عزت عطا فرما دیتیاں جس شہر کے اندر تشریف لے آئے اس شہر میں عزت عطا فرما دیتی رب نے اعلان فرمایا لا اقسم بہذا سبحان اللہ اور عزت والے رسول دے صدقے فرمایا شہر میں قسم کھانا شہر سے ہی قسم کھانا اس واسطے قسم نہیں کھانا چھے کعبۃ اللہ موجود ہے صفا مروہ موجود ہے آب زمزم موجود ہے من شاہ لایا میری دیگر نشانیاں موجود نے بلکہ قسم کس واسطے کھانا وانتا ہلوں میں آزن البلد اس واسطے کہ میرا عزت والا رسول انہا گلیاں راوان جو گزریا انہا گلیاں راوان جو گزریا انہا گلیاں راوان جو عزت والا رسول گزریا فرمایا اللہ فرمایا گلیاں عزت عطا فرما دیتی انہا گلیاں راوان عزت عطا فرما دیتی عزت والے رسول جناب قبلہ چیزی صاحب کہہ رہے سن حبیب یمنی
حبیب یمنی کی گل سنا واقعہ سنا رہا حبیب یمنی دا وہ عزت والے رسول عزت والے رسول جس وقت نکاح نے چہرہ مصطفیٰ ویکھیا میرے رب نے عزت عطا فرما دیتی وہ عزت والے رسول کروں تلوار لے کے قتل کران والے جناب عمر کروں قتل کرن دے ارادے نال تلوار لے کے بار گئے رسول کے اندر آون وہ عزت والا رسول جب نگاواں نال مل جان نگاواں دے نال مل جان مہمان میرا رب عزت عطا فرما دیندا ہے ایسی عزت عطا فرماندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے کریم آقا دی جزوں ظاہری زندگی میرے کریم آقا دی جزوں ظاہری زندگی نو الوداع کیتا بات سمجھ آ جائے تو بھائی سے بڑا عشق کو نہیں ہے جدوں آپ دی ظاہری آیاتی نو الوداع کیتا الوداع کیتا جناب سیدہ طاہرہ زاہدہ عابدہ سبحان اللہ عالمہ سبحان اللہ معصومہ محققہ محدثہ جناب عائشہ صدیقہ سبحان اللہ عائشہ صدیقہ آپ بار کے رسول دے اندر تشریف لے جاندے سبحان اللہ ایک ہی حجرہ مبارک سے جتھے میرے کریم آقا دا مزار اقدس قبلہ اس وقت اپنے کمرے سے نکل کے مزار انوار پر انوار دی بیانیاں تے عام دی چادر ہو رہی ہے عام جی چادر اوڑھ کے کہ آپ مزار اقدس تشریف لے جائیں بعد جناب سیدنا صدیق اکبر اس مزار اقدس کے اندر آئے تے آپ اسے روٹین دے نال اسے ہی روٹین نال عام چادر اوڑھ کے تشریف لے جائیں تے جس وقت جناب سیدنا عمر فاروق آئے قبلہ آپ نے سر دے والاں تو لے کے پیران دے ناخن تک چادر مبارک کوڑی تے دوسری بیٹی ہم کی تھی بی بی اینا عرصہ ہو گیا تو ہم نے تسی عام چادر جناب رسول اللہ دی بارگاہ جانے عام چادر لے جانے جناب سیدنا صدیق اکبر دی بارگاہ جانے عام چادر لے جانے تے ہون اینا پردہ تے اینا کو چھوڑ کے فرمایا پہلے میرے شوہر تشریف فرما سن پھر میرے باپ سی تے ہون فرمایا جناب عمر بات تے غور کر ایک کمال کی چیز ہے میری عزت والے رسول دی چوکٹ نو میری عزت والے رسول دی چوکٹ نو چمندہ کون صدیقہ کون صدیقہ اور کیسی عزت کر رہی ہے کون صدیقہ اور کیسی عزت کر رہی ہے وہ صدیقہ جن کی پاکی کی گواہی جس طرح باپ نے صداقت کی گواہی بیٹی کی گواہی صداقت کی میرے رب نے وہ عزت والے رسول ساڑھے اندر تشریف ساڑھے اندر تشریف سے اس تو بڑا ساڑھا اور کوئی نصیب بولو ایگائی کوئی نہیں آج کل ایک کم چلے آیا ہے میں کہ نقابت سن رہا بہت پیاری اور علمی میں ممبر رسول تے بیٹھا تے مبالغہ رائی نہیں سیدہ تے جے میں مبالغہ رائی کرنی علمی گفتگو کر رہے سن تے نقابت بھی علمی کر رہے سن ایک روز سونے چین چلے آئے ایک دجالی اونے چلایا مار کا کربلا نو نقابت دے وچ لیا نقابت چلے آتے تے کی کہہ رہے ادھر بھی اذان ہے ادھر بھی اذان ہے
کیا کہہ رہے ہیں؟ ادھر بھی اذان ہے، ادھر بھی اذان ہے، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی قرآن ہے، ادھر بھی قرآن ہے، ادھر بھی صحابی ادھر بھی صحابی۔ یہ جی اج کل نقابت چل رہی، اگر کتے تہاڈی زندگی چ موقع آئے تو اس بے حیا نہیں گریبان تو پھڑ کے، اس بے حیا نو گریبان تو پھڑ کے میں میرے رسول تو تھلے کر دے تے جے تہاڈے تے کوئی کرچا کر پرچا کر تے میرا نام لکھ جائے، او دے تے میرا نام لکھ جائے۔ ارے بے غیرت تو نہیں جانتا کہ تو کیا کہہ رہا ہے، ارے کیا کہہ رہا ہے کہ ادھر بھی نماز ہے ادھر بھی نماز ہے، ارے ادھر نماز ہے ادھر بے حیائی ہے، کیونکہ اگر نماز نے حیا نہیں سکھایا تو وہ نماز نہیں۔ نماز حیا سکھاتی ہے، نماز غیرت سکھاتی ہے، نماز غیور کرتی ہے، ارے نماز غیور کرتی ہے، نماز غیرت کا سبق دیتی ہے، بے غیرتی اور بے حیائی کا سبق نماز نہیں دیتی۔ اگر نماز ہے تو ادھر ہے، ادھر کیا ہے؟ بے حیائی ہے، اس لیے کہ نماز ادھر ہے ادھر بے حیائی ہے۔ اگر ادھر نماز ہوتی تو کبھی دامن میں آج تک لعنت کا چوک نہ گلے پڑتا، لعنت کا چوک نہ پڑتا۔ قرآن ادھر ہے قرآن ادھر نہیں ہے، اس لیے کہ ادھر ناز، ارے قرآن سے ہدایت یافتہ جو ہوگا قرآن اس کے ساتھ ہے، جی حضور قرآن اس کے ساتھ ہے، تو جو بے حیا ہوگا وہ قرآن نہیں، وہ اس کی کوئی جاد سازی ہے یا کوئی ڈرامہ کر رہا ہے۔ تو ادھر بھی قرآن ہے ادھر بھی قرآن ہے، ادھر بھی صحابی ہے ادھر بھی صحابی ہے۔ ارے بے حیا پہلے تو تجھے یہ جان کہ صحابی کسے کہتے ہیں، صحابی کسے کہتے ہیں؟ ارے صحابی وہ ہوتا ہے ارے جس کی چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا ہو اور چہرہ مصطفیٰ کو اپنی نگاہوں اور اپنی سانسوں میں بسایا ہو، اپنی نگاہوں اور اپنی سانسوں میں بسایا ہو۔ ارے آنکھ کھلے تو چہرہ مصطفیٰ ہو، ارے سانس آئے تو خوشبو مصطفیٰ کی جائے، خوشبو سے مصطفیٰ کی جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ نگاہوں میں بھی مصطفیٰ ہو، ارے جن کی نگاہوں میں مصطفیٰ آ جائے ارے وہ صدیق بن جاتے ہیں۔ پوری کائنات کا ظلم ایک طرف ہو، صدیق ایک طرف ہوتے ہیں۔ جن کی نگاہوں میں مصطفیٰ آ جائے ارے وہ بلال بن جاتے ہیں۔ ارے کبھی پیروں پر کبھی ہتھیلیوں پر دل ٹھوکے جا رہے ہیں، مگر زبان کے نگاہوں میں کیا ہے؟ ارے نگاہوں میں چہرہ مصطفیٰ ہے، سانسوں میں عشق مصطفیٰ ہے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ ارے صحابی کسے کہتے ہیں؟ صحابی اسے نہیں کہتے کہ وہ مار کا کربلا کی یزید کے ساتھ تھا۔ ارے بے غیرت صحابی رسول درس مصطفیٰ سے فارغ ہو کر آئے ہیں۔ ارے جن کا مقدس مصطفیٰ ہو ارے وہ غیور ہوتے ہیں، وہ غیور ہوتے ہیں۔ جو غیور ہوگا وہ صحابی رسول ہوگا، جو غیور ہوگا وہ امت محمد میں ہوگا، جو غیور ہوگا اس کی شفاعت میرے مصطفیٰ بے غیرت کی شفاعت میرے مصطفیٰ نے بھی نہیں کرنی۔ اگر ادھر بھی قرآن تھا ادھر بھی قرآن تھا۔ ارے قرآن کیا ہے؟ ارے قرآن کیا ہے؟ ترات سے پوچھا کہ تو کیا ہے تو ترات نے جان دیا ہوں اللہ کی طرف سے، آئی بھی اللہ کی طرف سے ہوں، مگر ایک قوم کے لیے آئی ہوں، ایک وقت کے لیے آئی ہوں۔ زبور نے بھی یہی کہا، انجیل نے بھی یہی کہا، تورات نے بھی یہی کہا۔ ارے یہی سبق یہی سوال قرآن سے پوچھا تو قرآن نے فرمایا ہدی للناس، سبحان اللہ۔ قرآن نے فرمایا ہدی للناس،
پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے آیا ہوں. ادھر ہدایت ہے ادھر ہدایت نہیں ہے, ادھر قرآن ہے ادھر قرآن نہیں ہے, نماز ادھر ہے نماز ادھر نہیں ہے, ارے اذان ادھر ہے اذان ادھر نہیں ہے. ارے اگر اذان کا پوچھنا ہے کہ آؤ جناب سیدنا بلال سے پوچھو کہ اذان کسے کہتے ہیں. میرے کریم آقا کی ظاہری لسان کے بعد جب جناب سیدنا بلال مدینہ پاک پہنچے تو مدینہ والوں نے ہاتھ مان لیا. بابا ایک مرتبہ اذان سنا دو, ایک مرتبہ اذان سنا دو. ادھر اذان ہے ادھر اذان نہیں ہے. جب اشہد ان محمد رسول اللہ علماء موجود ہیں, اللہ سائی نہیں ہے, اگلا سائی نہیں ہے. ثابت ہوا کہ اذان ادھر ہے ادھر نہیں ہے, حق ادھر ہے ادھر نہیں ہے. جی انہیں نبی نکابت چلی ہے, یہ نبی نکابت چلی ہے کہ جی ادھر بھی قرآن تھا ادھر بھی قرآن ہے, ادھر بھی اذان تھی ادھر بھی اذان ہے, ادھر بھی نماز تھی ادھر بھی نماز ہے. ہاں نماز والے بیٹھے نماز سب تو پہلے حیا سکھا, ہاں جی سب تو پہلے بولو حیا سکھا دی. کہ جی حیا سکھیا نہیں تو انہوں نماز آکی کرا, انہوں نماز آکی کرا. اگر کو تو انہوں ایسا مل جائے تو انہوں گربان تو پڑھ کے تھلے لا لے, نال انہوں دلیل دیا جائے. قرآن ہدایت ہے نماز حیا ہے, قرآن ہدایت ہے نماز حیا ہے. تے وہ دے حیا یا ہدایت دی کوئی دلیل دے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.
مصطفیٰ جانے رحمت کھو سلام شمع بز میں ہدایت بلا کھو سلام ہم یہاں سماعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام آسیاں تمام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصدق له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وواظب الأندرود بأكبر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وصحبك يا محبوب الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ذات محترم کلام سماعت فرمانے تمام دکانوں میلادی مبارک دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل اپنا کرم اپنی رحمت کی ساڑھے سے بڑے لوگ نے سنتے پہنے وہ پہلا دے لگے نے کہ اس مالک دا خاص پاڑے ہوتے کرم فضل رحمت یہ حضور دے میلاد دے ویچے بیٹھے ہیں کہ جڑا بیعت نہ پیر دی مرید ہونا انہیں مطلب تھوڑا یاد کرنے لگے ذرا توجہ سنیا جی بابا جی پیر سید محمد علی شاہ رحمت اللہ علیہ بابے کرما والے دے بڑے صاحب زادے آپ حضور بابا صاحب سلام کرنے واسطے تشریف لے کے گئے ایک بیلی نے آپ نے عرض کی تھی جی میں نو بیعت کر لو مرید کر لو بابا ہی سرکار نے فرمایا بیلیا میں دعا لین واسطے آنا ہے یہ تھے تے حاضری دین واسطے جی اللہ اللہ پوچھنے ہوئے تے دربار تے آ جی آپ سلام کرتے آسانے تے چلے گئے وہ بیلی حضرت کرما والے شریف بیعت ہو
واسطے گیا پیر صاحب انہیں عرض کی تھی بابا جی مینوں بیعت بھی کر لو تو مینوں دسو کہ مرید ہون دا فائدہ بڑا سوچنے والی جاتے مرید ہون دا فائدہ کی بابا جی پیر سید محمد علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ نے فرمایا بیلیا بیعت ہون دے بڑے سارے فائدے نے پر ایک وڈا فائدہ تانوں دس دیے کہ جیڑا کسے کامل پیر دا مرید ہوے جیڑا کسے کامل پیر دا مرید ہوے جدوں مرید دا وقت اخیر ہوے جیڑا کسے کامل پیر دا مرید ہوے تے مرید دا وقت اخیر ہوے تے بیلیا کامل پیر دی گل کرنا عام بندے دی نہیں کہ جدوں مرید دا آخری وقت آندا ہے نا چاہے پیر دنیا تے ہوئے تے چاہے دنیا تو پردہ کر دیا آپ فرما دے بیلیو جیدہ پیر کوئی نہ ہوئے او دے شیطان سامنے آکے تے پیالہ لے کے کھڑا ہو کے کہندہ تو منو رب کہہ دے او دے ایمان تے ڈاکہ مار دے کی کہندہ ہے تو مینو رب کہہ دے میں تنو پانی دے دینا ہے بابا جی فرما دے پانی نہیں ہوندہ بول لے کے کھڑا ہوندہ ہے ایمان ضائع کرنے واسطے آ جاندہ ہے لفظ ذرا توجہ نہ سنیا جے فرمایا جیڑا کسے کامل پیر دا مرید ہوئے جدوں مرید دا وقت اخیر ہوئے تے جدوں شیطان آندہ ہے نا اودوں پیر بھی آ جاتا پیر بھی آ جاتا ہے کہ بابا جی فرمایا اس جان والے نو اپنے مرید نو شیطان نو چانڈ مار کے پجا دیتا ہے کہ مرید نو کلمہ پڑھا دیتا ہے سبحان اس واسطے دوستو قسمت والے نے مقدرہ والے نے کہ جڑے آل نبی اولاد علی بابا جی نال جنہ دی نسبت جڑی ہے ہر بندہ اپنی نسبت نو سامنے رکھ کے ایک شعر پڑھ لو میرے پیر جیا نہیں جے پیر کوئی ہر بندہ اپنے پیر نو سامنے رکھ کے میرے پیر جیا نہیں جے پیر کوئی تے چارے کوٹایاں نوائیاں نے میرے پیر نو رب توفیق بخشی لکھاں سنگتاں توڑ نبائیاں نے تو دوستو بابا جی آل نبی اولاد علی اور بامن باشرہ تو دوستو جنہاں نے کسے نال نسبت نہیں نہ جوڑی اللہ والے دے نال نسبت جوڑ لو دنیا بھی سمر جائے گی قبر اچھلی سمر جائے گی اعلان سماعت فرمانے کل روز جمعۃ المبارک بعد از نماز عشاء محلہ اقبال نگر مین بازار فلٹر پلانٹ نزد گورنمنٹ پرائمری سکول انشاءاللہ العزیز سالانہ 8ویں محفل جس میں پیر عاصم حسین نقشبندی سیفی وہ بیان فرمائیں گے تو دیگر سناخاں بھی ہوں گے تمام عشاقان رسول کو دعوت ہے باوضو ہو کر محفل میں شرکت فرما کر ثواب تحریر حاصل کریں یہ محلہ مسجد گرہ میں ہے مین بازار میں تمام احباب کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد المصطفیٰ والمرتضی وآلہ وصحبہ اجمعین وبارک وسلم پاک پروردگار کلام و نیاز و پاک بسم بارگاہ الہ میں شرف قبول کی آتا فرما بارگاہ الہ کے بعد بارگاہ نبی اکرم میں تبرکت پیش کرتے ہیں اللہ سب کی طرف سے قبول فرما محبوب کے توسل سے کن انبیاء اکرام سے آبا اکرام تبا تعوین اور یزام مومن مومنات کی حضور یہ تبرکت نیاز کرتے ہیں ہم سب کی طرف سے قبول فرما میلاد النبی کی نیاز کا ثواب قبول والے آقا کے توسل سے کن مومن مومنات کی حضور تبرکت نیاز کرتے ہیں سب کی روحوں کو اس کا ایصال ثواب پہنچا پاک پروردگار میلاد النبی کی کفایت ہم سب جتنے جدید پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں اللہ ہم سب پر اپنا فضل فرما اللہ میلاد النبی کے صدقے ہم سب جتنے بھی یہاں تیری پاک بارگاہ
بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، جو نیک دلی مقاصد لے کے آئے ہیں، ہم سب کے نیک دلی مقاصد پورے فرما۔ پاک پروردگار میلاد النبی میں بیٹھ کر تیری پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، وسیلہ میلاد النبی کا ہم میں سے اگر کوئی دوست بیمار ہے تو اسے صحت عطا فرما۔ اللہ بے اولاد ہے اسے اولاد نگینہ عطا فرما۔ جو صاحب اولاد ہے مالک اولادوں کو نیک بنا، جو صاحب روزگار ہے ان کے روزگار میں مزید برکت عطا فرما۔ بے روزگار احباب کو اللہ نیک اچھا روزگار عطا فرما۔ اگر ہمارے سے اگر کوئی دوست مقروض ہے میلاد النبی کے صدقے اللہ اس کی قرض سے خلاص عطا فرما۔ میلاد النبی کی طفیل اگر ہم میں سے کہ کسی کے گھر میں تکلیف ہے تو میلاد پاک کا صدقہ ہمارے گھروں کے دکھ دور فرما۔ اللہ ہم سب کو سکھ نصیب فرما۔ پاک پروردگار میلاد النبی کے توسل سے ہم سب جتنے تیری پاک بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں، ہم میں سے جن کے گھروں میں ہماری بچیاں ہمارے بچے جوان ہیں، کوئی اسباب پیدا نہیں ہو رہا، پاک پروردگار محبوب کے میلاد کا صدقہ ہمارے بچے بچیوں کے اچھے اللہ نیک اسباب پیدا فرما۔ اللہ اس دن کی صدقے اللہ بے اولاد احباب کو اولاد نگینہ عطا فرما۔ ہمارے گھر میں کچھ بیٹیاں مائیں بہنیں آئی بیٹھی ہیں، اللہ پاک پروردگار انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جنہوں نے جس نیک مقصد کے لیے دعا کروائی ہے، اللہ سب ہماری مائیں بہنیں بیٹیوں کو اللہ اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرمانا، ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرمانا۔ اس مذہب میں جنہوں نے دام دل میں سکنے قدر جتنا بھی حصہ لیا ہے، اللہ ساؤنڈ آپریٹ کیا ہے، شامیانے لگائے ہیں، دریاں بچائی ہیں، سٹیج سجایا ہے، کہیں نقابت کی ہے، تلاوت کی، جنہوں نے جتنا حصہ ڈالا ہے سب کا قبول فرما کے سب کے لیے تو شاید دنیا تو شاید آخرت بنا دینا پاک پروردگار۔ مسلمانان دنیا پر رحم فرما، اللہ ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما، ہم سب کو صحت والی زندگی عطا فرما۔ اللہ ہم کم ہیں، تیری ذات میں کمی نہیں ہے، اپنی ذات کے صدقے اللہ ہماری کمیوں کو دور فرما، اللہ ہماری کمیوں کو دور فرما۔ اللہ ہم کم ہیں، اللہ ہم کم ہیں، تو غفور الرحیم ہے، رحیم و کریم ہے، ستار و غفار ہے۔ اس میلاد کا رحم فرما، مسلمان دنیا پر رحم، مسلمان دنیا کے جس کونے میں پس رہے ہیں، بابوں کے میلاد کا صدقہ وہ استقامت ہمت عطا فرما۔ مسلمان دنیا فضل فرما، فضل فرما، فضل فرما۔ یا حامد بحق محمد یا علی بحق علی یا فاطمہ بحق فاطمہ یا محسن بحق حسن یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم۔ Boleh, 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 boleh.